ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریف رب ذوالجلال بادشاہ لم یزل ولا یزال احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا کرم والا داد و دہش والا تاو مغفرت والا یوم جزا کمال قیامت میں فیصلے کرنے والا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ کائنات عالم میں میرا اور آپ کا یقین ہے، تجربہ ہے، کسی بھی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ کے فضل اور کرم سے خیر و برکت اور فضیلتوں کے ساتھ، بڑے ہی خوبیوں کے ساتھ شروعات ہوتی ہے۔ یقین مانو کائنات عالم میں جب صبح ہوتی ہے تو پروردگار عالم یوں ہی صبح نہیں کر دیتا، فجر کی اذان کی برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ کائنات عالم میں صبح کی اور دن کی شروعات فرماتا ہے۔ اور جب کبھی رات ہوتی ہے تو پورے کائنات عالم میں اللہ یوں ہی رات کی اندھیریوں کو نہیں پھیلا دیتا۔ یقین مانو میرا اور آپ کا ماننا بھی ہے، تسلیم کرنا بھی ہے، رات کے اس ابتدا کو، رات کی شروعات کو مغرب کے اذان کی فضیلتوں اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی شروع کرتا ہے۔ کائنات عالم میں اللہ تعالی سیراب کرنے کے لیے، زمین سے اناج اور غلہ اگانے کے لیے جب بادلوں سے بارش کو برساتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو اللہ تعالی چلا کر پہلی بارش کی شروعات فرما کر سائر کائنات عالم کو خیر اور خوبی سے برابر فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ایک بچہ اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر نیا جنم لیتا ہے تو اس کے زندگی کی شروعات کو بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی پیدا نہیں کر دیتا، یوں ہی شروع نہیں کر دیتا۔ اذان اور کلمہ، اذان اور اقامت کے ساتھ ایک بچے کی زندگی کی شروعات فرماتا ہے۔ اور یہی بچہ جب بوڑھاپے کو پہنچ کر، اپنی طبعی عمر کو پہنچ کر، اور جب قبر کو پہنچنے سے پہلے، عالم برزخ کی زندگی شروع کرنے سے پہلے، قبر کی زندگی کی شروعات سے پہلے اسے مسجد میں لا کر اللہ تبارک و تعالی جنازے کی نماز اور دعاؤں کے شروعات سے قبر کی زندگی کی شروعات فرماتا ہے۔ کائنات عالم میں ایک ایک کام کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے جب شروع کرتا ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، اسلامی سال کی شروعات ہو، اسلامی کیلنڈر کی شروعات اور ابتدا ہو، اور سارے مسلمان اور کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کو نحوست کا مہینہ بناتے ہو نہیں سکتا۔ زندگی کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ کلمے سے کرتا ہے، اذان سے کرتا ہے، اقامت سے کرتا ہے۔ ایک ایک چیز کے اندر اللہ خیر و برکت کو ودیعت فرما کر رکھ دیا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جب یہ محرم کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، ہم کیسے باور کر سکتے ہیں، کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات نحوست والے مہینے سے ہو، محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ خیر و خوبی والا مہینہ نہ ہو۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں محرم کے مہینے کے تعلق سے بیان فرمایا، سورہ توبہ کی آیتوں میں بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 نور۔ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے زمانے میں ہی، ازل میں ہی دنیا والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو مقرر فرما دیا۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کو ادب اور احترام والا، حرمت والے مہینے بنا دیا۔ تاجدار مدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ احترام اور ادب کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، جس میں جنگ اور جدال کرنا حرام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
اور اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر بیان فرمایا 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام کیے جانے والے مہینے بنا کر اربعۃ الحرم فرما دیا، 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بیان فرمایا۔ اور ان میں اسلامی کیلنڈر کی شروعات جس محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس محرم کے مہینے کو اللہ آدم کے زمانے ہی سے، آدم کو پیدا کرنے سے ہی پہلے زمین اور آسمان کے تخلیق کے وقت میں ہی سورہ توبہ میں فرمایا، محرم کو اللہ عظمت والا مہینہ فرما دیا۔ ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد میں آج کے اس زمانے میں مسلمان سمجھتا ہے کہ محرم کا مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ ہے، بے برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور، اللہ کی رحمتوں سے خالی مہینہ ہے۔ سمائی فتنے کے اندر آج اہل سنت والجماعت بھی مبتلا ہے، شیعیت کے فتنے کے اندر آج اہل سنت والجماعت بھی مبتلا ہے، جس کی وجہ سے محرم کے مہینے میں عظمت والے مہینے کے اندر جس کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی، جس کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آج سنی نام لینے والے، اہل سنت والجماعت کہلانے والے، قرآن پر یقین رکھنے والے، اللہ کے نبی پر یقین رکھنے والے، اور محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو عیب جانتے ہیں۔ محرم کا مہینہ شادی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، سوگ منانے کا، نوحہ اور تعزیہ منانے کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، بے برکتی کا مہینہ ہے، آشاڑم کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر آدمی نہ منگنی کر سکتا ہے، نہ بیاہ کر سکتا ہے، نہ کپڑے نئے خرید سکتا ہے، نہ نیا گھر خرید سکتا ہے، نہ زمین خرید سکتا ہے، نہ جنگل خرید سکتا ہے، کوئی بھی نیا کام اس مہینے کے اندر نہیں کرے گا۔ اللہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرما دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے زمین والوں کے لیے کیلنڈر مرتب کر دیا۔ کوئی انگریز ہمارا کیلنڈر نہیں بنایا، کوئی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اس کیلنڈر کو مرتب نہیں فرمایا۔ آدم کے پیدا کرنے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے زمین والوں کے لیے اپنے مرضی اور مشیت سے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے ساتھ ہی اللہ نے لوح محفوظ میں 12 مہینوں کو لکھ دیا۔ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اسلامی کیلنڈر کے سب سے پہلے کا نام محرم مقرر فرما کر ارشاد فرمایا، محرم کا مہینہ ادب اور احترام اور عظمتوں والا معتم بشان مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، حج بیت اللہ کیے جانے والے ذی الحج کا مہینہ، 4 مہینوں میں اللہ نے فرمایا جنگ کرنا حرام ہے، اس کے اندر سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ شیعیت کی وجہ سے، سماعیت کی وجہ سے انسان تو اپنے زندگی کی شروعات برکتوں سے کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی پر یہ تہمت دھر دیتا ہے کہ سارے کائنات کے لیے اللہ ایک مہینہ بھی لاتا ہے۔ سب سے پہلا مہینہ مبارکباد دینے کے بجائے آدمی ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دولہا دلہن اس مہینے کے اندر منہ نہیں دیکھنا، اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر منگنی نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر ودا نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر کوئی بھی خیر اور خوبی والا کام نہیں کرنا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب بنیت الطالبین میں بیان فرمایا، محرم کا مہینہ شروع زمانے سے ہی برکتوں والا مہینہ ہے، قربانیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
تخلیقات کے اندر عجیب و غریب تخلیقات کا مہینہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی مہینے میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے محرم کے 10ویں تاریخ کو پیدا فرمایا۔ نحوست کا مہینہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے خلیفے کو محرم کے 10ویں تاریخ کو پیدا نہیں کرتا۔ محرم کے مہینے کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے یوم عاشورہ 10ویں تاریخ کو اللہ نے محرم کے مہینے میں اس عظمت والے مہینے کے اندر اربعۃ الحرم والے مہینے کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے توبہ کو بھی اللہ نے محرم کے مہینے میں قبول فرمایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو بھی جبل رحمت پر عرفات کے میدان کے اندر جو ملاقات کرایا تو محرم کے مہینے میں کرایا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بنیت الطالبین میں بیان فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار لگوایا تو محرم کے 10ویں تاریخ کو پار لگوایا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی عطا فرمایا، محرم کے 10ویں تاریخ کو خلاصی نصیب فرمایا۔ بڑے بڑے کارنامے اور جتنے کچھ بھی پروردگار نے انجام دیے محرم کے 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اتنا بڑا عظیم الشان یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما دے۔ لا طیر ولا سفرا، یہ تو محرم کا مہینہ، اور اس کے بعد آنے والے مہینے سفر کا مہینہ، محرم کے بعد جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ، اور اس سے بھی بڑا گیا گزرا مہینہ کہلاتا ہے۔ محرم تو چلو پھر بھی ذرا ایسے ویسے گزر جاتا ہے، 13 تیزی کے مہینے میں تو آدمی بالکل چپکا رہ جاتا ہے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کہیں سام سونگ گیا ہو گھر کے اندر، جیسے ناگ سانپ گھس گیا ہو۔ تاجدار مدار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر ولا طیرا، 13 تیزی کے مہینے کے اندر کوئی بھی نحوست نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ یقین کامل عطا فرما دے۔ غیر مسلمانوں کے طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے اور بعضے تو عبداللہ بن سبا کے فتنے میں مبتلا ہو کر ہوتے ہوئے، بعض تو رافضی اور شیعیت کے فتنے میں مبتلا ہو کر غیر اسلامی عقیدوں اور غیر اسلامی رسم اور رواج کو اسلامی عقیدہ بنا کر اہل سنت والجماعت کہلانے والے بھی ان غلط اور شرعی عقائد کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے کارنامے محرم کے مہینے میں اللہ نے انجام فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں فرعونیوں سے نجات دلانے کی نسبت پر ایک روزہ رکھا، تو مدینے کے یہودیوں نے جب بتایا کہ اللہ نے فرعون سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا۔ تاجدار مدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے روحانی بھائی لگتے ہیں، اور جب وہ یوم عاشورہ پر اللہ کے بچانے پر ایک روزہ رکھتے ہیں تو میں اللہ کے شکرانے میں 2 روزے رکھوں گا۔ یہودیوں سے امت مسلمہ کو جدا کرنے، امتیازی خصوصیت عطا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا ایک روزہ نہیں، یوم عاشورہ کا ایک نہیں، اس کے ساتھ ملا کر جڑوان روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور خود رکھ کر بتایا یا تو 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھو۔ یوم عاشورہ میں غیروں کے طور طریقوں پر چلتے ہوئے روزے کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر شربت بنانا، چڑوے بنانا،
شیرینی تقسیم کرنا، نوحہ اور ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، نوحہ ماتم کرنا، سر کے بال نوچنا، خون بہانا، اور پھر آگ کے اوپر چلنا اور آگ کے ستم اور ضریبی کو اور آگ کے سزا اور عذاب کو اپنے اوپر لاگو کر لینا، سارے چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر حرام قرار دے دیا۔ نوحہ کرنے والے اور نوحہ کو سننے والے دونوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بیان فرمائی۔ اور جو آدمی سینہ کوٹ کر کسی کے انتقال پر روتا ہے، بال نوچتا ہے، کپڑوں کو بھرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ان لوگوں کے اوپر لعنت بیان فرمائی۔ اور جو کسی کے انتقال پر آہو بکا چیخ اور پکار کرتے ہوئے روتا ہے، اپنے بال نوچ لیتا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نوحہ کرنے، اس طرح آہو غوغا کرنے، اس طرح پکارنے کو حرام قرار دیا۔ لعنت فرمائی اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی زمین اور آسمان کو اس آدمی پر جو نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والیوں کو لاش کے اوپر بٹھا کر ماتم کرتا ہے تاکہ اس کے باتوں میں آ کر سارے لوگ رونے والے بن جائیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے محرم کے مہینے کی عظمت کو پامال کرتے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید گرمی کے موسم کے اندر پانی تک محاصرہ کرتے ہوئے خیموں میں آگ لگا دے کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا تڑپا کر شہید کر ڈالا۔ اگر ماتم ہی کرنا ہوتا تو محرم کے 1 تاریخ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کا بھی ہمیں ماتم کرنا ہوگا۔ اگر ماتم ہی کرنا ہے، سینہ ہی کوٹنا ہے، اور اگر شربت ہی بنانا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، کوفے کے جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز کو جاتے ہوئے 21 رمضان کو جن رات کے اندر تاخرات شروع ہوتی ہے، شہید ہو گئے تو تاخرات میں نوحہ کرنا پڑے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی قعدہ کے 18ویں تاریخ کو شہید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پورے کیلنڈر کے 12 مہینوں میں کسی نہ کسی دن ضرور شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی زندگی کو پا چکے ہیں، شہداء پر رونا اور اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں دی ہوئی عظمت کو ٹھکرانا ہے۔ ہمیں تو رونا ہمارے اپنے مسلمانوں پر ہے جو اس مہینے کا ادب اور احترام کو چھوڑ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر تڑپا تڑپا کر شہید کر ڈالے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آنسو نہیں بہانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے کے اندر جو تڑپا کر انتقال کرا دیے، جو تڑپا کر شہید کر ڈالے، ان لوگوں پر ہمیں آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے اس مہینے کی عظمت کو پامال کرنے پہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھوں کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلاتے ہوئے اور ان کو سہلاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، پروردگارا میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میرے بیٹے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر بٹھا کر حضور نے دعا فرمائی۔ عن ابی بکر رضی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر. حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے. والحسن بن علی الی جنبہ وهو يقبل على الناس مرۃ وعلیہ اخرى. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے چلے آئے مسجد کے اندر، لڑکتے ہوئے گرتے ہوئے چھوٹے سے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منبر کے اوپر بیٹھ گئے. تاجدار مدارس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے کبھی تو لوگوں کے طرف نظر فرماتے اور کبھی تو اپنے بچے کو سہلاتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غور کرتے. وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ. اور سارے مجمع میں جمعہ کے دن ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا جنت کا سردار ہے. پورے جمعہ میں اعلان فرمایا یہ میرا بچہ، یہ میرا نور نظر لخت جگر سید کونین سید جنت ہے، جنت کا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهُ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے جماعتوں کے درمیان میں صلح کر دے گا. یہی کام جوان ہونے کے بعد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کو بغیر کسی شرط کے لکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے ڈالے اور انہوں نے دو بڑے جماعتوں کے درمیان میں صلح کر دیا. خون بہانے سے، لوگوں میں جنگ اور جدال اور قتال پیدا کرنے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان میں صلح کر دیا. اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا اجال حسن والحسین. ایک مرتبہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے تھے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کے پاس دونوں نواسے وعلیہما قمیصان احمران. فرمایا کہ ان دنوں میں اس جمعہ میں اس خطبے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال کپڑے پہنے ہوئے تھے. یمشیان و یافران، چلتے ہوئے لڑک کر گرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو روک کر منبر سے اتر کر دونوں بچوں کو گود لیے. ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دونوں کو اپنے دونوں جانب بٹھایا اور مسکرا کر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ فرمایا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. قرآن میں اللہ سچ فرماتا ہے تمہارے اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. بچوں کو دیکھا تو میں بھی اس آزمائش کے اندر محبت کے اندر آ گیا. اللہ نے بالکل سچ ہی فرمایا. بچوں کو دیکھ کر بھلا کس کا دل نہیں تڑپتا، تو میرا بھی دل تڑپ گیا. لوگوں اللہ نے سچ ہی فرمایا. میں بھی اپنے بیان کو روک کر بچوں کو اٹھا لیا. نظرت الی ہذین العین، پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ بچے گر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ بچے زمین پر گر جائے اور چوٹ لگ جائے، اس لیے میں اپنے بیان کو روک کر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، یہاں تک کہ میں میرے قیمتی بیان کو بھی روک دیا اور ان بچوں کو اٹھا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان لوگوں نے کھیلا، پرورش پائی. کندھوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنے کئی جگہ اور مقامات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کیا. اور اس کے باوجود بھی اس محرم کے مہینے میں اس کا عظمت کیے بغیر، اس کا احترام اور ادب کیے بغیر مسلمان سبائی فرقے کے نشانہ بن کر عبداللہ بن سبا جو منافق تھا، یہودیوں میں مل کر سب سے پہلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا ڈالا. دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا.
تیسرے نمبر پر انہی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلان کر کر زہر دے کر ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا ڈالا۔ یہی لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے اندر، عراق کے اندر، ان کے ہی اپنے حکومت کے اندر کافر کا فتویٰ دے گئے۔ بخاری کی روایت آج بھی شاہد عدل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد میں خطبہ بیان کرتے، محلے کے دوسرے مسجدوں کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافر ہونے پر لوگ فتویٰ دیا کرتے اور کہتے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیان اور فیور ہیں۔ حضرت علی فرماتے کہ میں تم سے تنگ آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں پڑھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تنگ آ گئے، ایک مرتبہ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو مجھے نہیں دکھاتا، اور 10 سال پہلے تمہارے وجود میں آنے کے 10 سال پہلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیتا تو میں اتنے بڑے فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ کتنا تنگ آ گئے ہوں گے ان لوگوں کے فتنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی ان کے شہید کرنے والا پھرتا تھا، کتنے ہمت والے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا قاتل پھر رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار اس کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے تھے، اور انہیں پتا بھی تھا کہ یہی آدمی ہے مجھے قتل کرنے والا۔ اللہ کے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دے دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو انہی سبائیوں نے 10 سال پلاننگ کرنے کے بعد میں، حکومت حضرت معاویہ کو حوالہ کرنے کے بعد میں، 10 سال کے بعد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چپکے سے زہر دے کر مار دیا۔ اور انہی لوگوں نے کوفے سے ڈھیر سارے خطوط، ہزاروں خطوط لکھ کر حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ بلایا، اور وہاں بلانے کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل دشمنوں کے صف کے اندر کھڑے ہو کر تلوار اٹھا لیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان خطبہ بیان فرمایا، لوگوں اے فلاں بن فلان، تم نے ایک خط لکھا ہے جس میں تمہاری دستخط ہے کہ مجھے تم لوگوں نے بلایا، میں اپنے آپ نکل کر اس مہینے میں نہیں آیا، جواب کیا دینا چاہتے ہو؟ سارے کے سارے خاموش رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھنسانے کے لیے کوفہ بلا لیے۔ مدینہ مکے کے اندر آرام سے زندگی گزارنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے خلاف بھڑکا کر، حالانکہ یزید کو بھی پتا نہیں تھا کہ روزانہ 600 خطوط لکھتے تھے یہ لوگ، ہر ایک آدمی کے ہاں جانا، خط لکھوانا، اور ایک ایلچی کو، ایک سفیر کو دینا، ایک آدمی کو دینا کہ تو جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے، نام بدل بدل کر سرداروں کے گھر جا جا کر روزانہ 600 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجتے تھے۔ سارے خطوط کو نکال کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر بتایا، ایک آدمی بھی جواب دینے کو تیار نہیں، کئی فضیلتوں کو بیان فرمایا، سننے کو تیار نہیں۔ اسی محرم کے مہینے میں، اسی محتم بشان مہینے میں، جس مہینے کے اندر اللہ جنگ کرنے کو حرام فرمایا، جس مہینے کے ادب اور احترام کرنے کو اللہ نے واجب فرمایا، اسی مہینے کے اندر یہودی جو مسلمان بن کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کر دیا، بڑے بڑے تابعین کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ جو مہینہ ہے بڑا ہی محترم بشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے، 9 یا 10 کو روزہ رکھنا، یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا، اور جتنے بھی شہداء کرام ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، اور ان کے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر حصہ طلب کرنا، یہ ہم تمام لوگوں کا شیوا بنتا ہے، وطیرہ بنتا ہے، ہم تمام لوگوں کا فریضہ بنتا ہے، بجائے اس کے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہوئے
کہ وہ پانی کے بغیر تڑپ کر وہ شہید ہو جائے، ان کا مسئلہ بنایا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے کھندلوا دیا گیا، رون دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اندر نیزے کو چبا کر کوفے کے اندر رون قائم کرنے کے لیے گھمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نوازے کی بے حرمتی کی گئی، ان کے اوپر دجلہ اور فرات کو بند کر دیا گیا، ایک گھونٹ پانی کو کے اوپر بند کر دیا گیا، اور وہ پیاسے رہ کر جمعہ کے دن اللہ کو اپنے جان کو حوالہ کر دے۔ اور ہم یوم عاشورہ جو شروع سے ہی عظمت والا دن ہے، اس دن ہم شربت بنا کر آپس میں تقسیم کریں، اس دن ہم شیرینی تقسیم کریں، اس دن ہم شربت بنا کر پیئے، تو یہ آپ خود اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو، گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھو کہ اسلام کے خلاف ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت کے خلاف ہے، یا اسلام کے موافق ہے۔ دل خود ہمارا ضمیر ہم سے بڑا مفتی ہے، ہم لوگوں کو یہی فتویٰ دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو پیاسے رہے، اور ان دنوں میں ہم خوب عیش و آرام کریں، موج مستی کریں، اور الٹے یہ ہے کہ اللہ اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کو عظمت والا وہ بیان کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھے۔ اور جو آدمی جیسی نیت رکھتا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے بارے میں جیسے خیال رکھتا نا، میں اس کے خیال کو پورا کر دیتا ہوں۔ اسلامی سال کے پہلے شروعات مہینے کو اگر منحوس سمجھے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے منحوس ہی بنا دے گا، اگر اس مہینے کو برکت والا مہینہ سمجھے گا تو اللہ زندگی اور سال کی شروعات کو بھی برکت والا بنا دے گا۔ اور اللہ نے چاہا تو اگلے مہینے انشاءاللہ، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے کو تاریخ کی روشنی میں اور ان کے شہادت کا جو فلسفہ ہے کربلا کا آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محرم الحرام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح معنوں میں معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔